ہاں جی، اور کوئی سوال دیکھو، یہ بھی کریں گے کوئی اور سوال؟ جی صاحب، اعجاز بولیں۔ جی یہ سوال ہے سمجھنے کے لیے نہیں، بحث کا سوال ہے۔ بحث کا سوال سمجھ جاتا، اسی لیے انسان بہت سارے تعلقات میں سے کسی ایک آواز یا ایک تعلق کے حساب سے چلتا ہے تاکہ وہ بات سمجھ آ سکے۔ ہر آدمی نے اپنی الگ سے بات سمجھانے کی کوشش کرنی ہے، آپ کو بات سمجھ آنی چاہیے۔ اب یہ سوال جو ہے نا، آپ سوال سنا تو صاحب؟ اچھا، کہ قرآن پاک کی کوئی صورت آیت کریمہ جو کسی خاص، اب یہ اس پہ بحث نہ کرنا، دل میں رکھنا بات، جو کسی خاص موقع یا خاص انسان کے لیے نازل ہوئی ہو اور وہ انسان اور وہ موقع نہ ہو، اس آیت یا سورت کا آپ کے لیے کیا مقام ہے؟ تو بات سمجھے نہیں سمجھے؟ ایک اللہ کریم یہ فرماتے ہیں فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، حکم ہے، اتنی سی بات، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ یہ موقع اور ذات جس پر یہ بات نازل ہوئی، یہ انہی کے لیے مخصوص خطاب ہے، تو اس میں آپ کے لیے تو حکم کوئی نہیں نا، آپ لوگوں کے لیے کہ آپ سال کو جھڑکی نہ دیں یا یتیم کو سختی نہ کریں، آپ کے لیے بھی حکم ہے۔ قرآن پاک کی کچھ آیتیں ایسی ہیں، صورتیں ایسی ہیں جو آپ کے لیے حکم ہے یا نہیں ہے، ایسے ہو سکتا ہے؟ ہر چیز آپ کے لیے ہے، ہر چیز کا جواز الگ ہے اور شان نزول الگ ہے اور سچویشن الگ ہے اور وہ انسان الگ ہے جس کے لیے نازل ہوئی ہے۔ آپ کے لیے یہ بات کیسے آپریٹو ہو گئی؟ جب تک یہ بات نہ سمجھ آئے آپ نہیں سمجھ سکتے بات، کہ یہ تو اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان بات ہو رہی ہے کہ اللہ کی نے یہ فرمایا کہ آپ کے لیے بد دعا واللہ رضا سے، یہ آپ کے لیے بات ہے اور آپ ہی کی شان بھی ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نصیحت فرما رہا ہے، کچھ تنبیہ بھی ہے، کچھ وارننگ بھی ہے، اور یہ انہی کے لیے ہے، ہمارے لیے تو نہیں ہے۔ اگر اس طرح آپ قرآن شریف پڑھنے لگ جاؤ گے تو آپ کے لیے کوئی شاعری نکلے گی۔ پہلے بنی اسرائیل سے ذکر ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں سے کیا کیا باتیں فرمائی ہیں ان کا ذکر ہے، وہ امتوں کو کیا کیا حکم دیا ان کا ذکر ہے، اور حضور پاک کے زمانے اور آپ کے ساتھیوں کا ذکر ہے، اور ان کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ کیا ہمارا مقام ہے، کفار سے جنگ جہاد کا ذکر ہے، اور اس میں آپ کا تو ذکر ہی نہیں، کمنگ جنریشن ہیں آپ، اور پرانے پیغمبروں کا ذکر ہے جن کی ساری زندگی کا واقعہ میں صرف ایک چھوٹا سا واقعہ ہوگا اور پورا
تذکرہ ایک واقعہ میں ہے یا ایک صفت میں ہے، اس کے بعد جو بڑے صفات والے لوگ اس امت میں آئے ان کا نام ہی تو نہیں. یعنی کہ آپ چھوٹے چھوٹے پیغمبروں کے نام، بڑے بڑے پیغمبروں کے نام، اور یہاں بڑے بڑے شہداء کا نام نہیں ہے، اولیاء کرام کا نام نہیں ہے، بعد والوں کا. تو قرآن پاک کا آپ کے ساتھ تعلق کیا ہے؟ حکم ہوگا تبھی تعلق ہوگا نا. آپ تھے نہیں تو حکم آپ کو کیسے ملا؟ یہ اللہ کا کام ہے کہ اس میں ماضی، حال اور مستقبل کیسے ملتا ہے اللہ کے کام میں. اللہ کا کلام ماضی میں آپریٹر ہے، حال میں آپریٹر ہے، فیوچر میں بھی ہوگا. ہر چند کے آپ تھے ہی نہیں جب یہ کلام ہو رہا ہے. آپ بات سمجھ سکتے ہیں؟ یہ نہیں سمجھ سکتے کہ آج یہ واقعہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ یتیم کو نہ چڑکی دیا کریں، تو اب انہیں موقع ہے نا آپ ہے. نہیں آگے بھی ہے نا، کمل یتیم افلاط کا ہر مسائل افلاط نار. یہ کس سے ایڈریس ہو رہا ہے؟ یہ ایڈریس کس کا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایڈریس ہے نا. تو بھی اللہ جانے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانے. اب اس میں آپ لوگوں کو کیا دقت ہے؟ آپ کہیں گے یہ اللہ کا حکم ہے قرآن پاک میں کہ یتیم کو تم جھڑکی نہ دیا کرو. کہاں حکم ہے قرآن پاک میں؟ اسی میں. اور یہ جو خطاب ہے اللہ نے اپنے ایک بندے سے کیا، اپنے نبی سے کیا، رسول سے کیا. اللہ کا خطاب جو اس نے اپنے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ آپ کے لیے حکم ہے، حالانکہ آپ رسول نہیں ہیں. یہ بات کبھی سمجھا کرو نا. صحیح نہیں ہے، ماننے والی بات، سمجھنے والی بات بڑی مشکل ہے کہ اللہ کے ہاں جو ہے نا ماضی، حال، مستقبل نہیں ہوتا. یہ ماضی، حال، مستقبل تمہارے ہاں ہے. آپ کو میری بات سمجھ آ رہی؟ یہ آپ پر لاگو. آپ ماضی، حال، مستقبل میں ڈیوائیڈڈ ہیں. سورج سے پرے تو دن رات ہے ہی نہیں نا. یہ دن رات کا کھیل بھی سورج کے نیچے ہے. سورج سے آپ آگے نکل جاؤ، دن کے دیر رات کے دیر، تو ٹائم کیسا، وقت کیسا؟ مکان میں آگے لا مکان آ جاتا ہے نا، زمان میں آگے لا زمان آ جاتا ہے. آپ بات سمجھ رہے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں جو یہ کوئی عمل ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کب سے کب تک؟ آج بھی حکم ہے نہیں. اللہ کی جو یہ آیت ہے بمثال افلاط نہر، یہ پرانی آیت ہے 1400 سال پہلے کی. آج بھی یہ آپریٹر ہے. اللہ کے وہ بندہ اور وہ موقع نہیں ہے. آپ کے لیے آج حکم ہے. پرانی کتاب کا حکم آج بھی ہے. تو پرانی بات سنو کہ اللہ کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، کیا آج بھی بھیجتے ہیں کہ بند ہو گیا عمل؟ جب پیغمبر ہی نہیں آئے تو درود کیسے بھیجیں گے؟ کیا اللہ بدلے میں کسی مرنے والے پر نعوذ باللہ کسی پر درود بھیجتا ہے؟ وصال پر درود کیا بھیجنا ہے؟ تو اللہ کا وصال کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جو ہے نا یہ کتاب فی لوح محفوظ، اب سب کیسی روایت ہے؟ قرآن کریم مجید فی لوح محفوظ. یہ وہ قرآن مجید ہے جو لوح محفوظ میں مقرر، قائم، مضبوطی کے ساتھ پریزرڈ فارم میں تھا. اور وہ کب سے ہے؟ لوح محفوظ ازل کا مضمون ہے. ازل سے اللہ نے کہہ دیا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم. ایک واقعہ ہے، سمجھو تو. آپ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اللہ کے ہاں یہ کہانی نہیں ایسی جیسے ہمارے ہاں ہوتی ہے. ہمارے ہاں یہ باپ دادے چھوٹے موٹے مرنا مرانا زندہ رہنا. اللہ کے ہاں کوئی اور ہی کہانی ہے. بات سمجھیے نا. اور اللہ کی محبت جو ہے نا درمیان سے نہیں شروع ہوتی. اللہ کا کوئی عمل میں نے کہا تھا درمیان سے نہیں شروع ہوتا. قدیم اور حادث کی بات آپ کو بتائی تھی. حادث وہ جو درمیان سے شروع ہو اور درمیان میں ختم ہو جائے. قدیم وہ جو ہر آغاز سے پہلے شروع ہو، ہر انجام کے بعد بھی ٹھہرے. تو قدیم کی محبت قدیم، قدیم کا اسم قدیم، قدیم کا عمل قدیم. قدیم کی محبت جب قدیم ہے تو قدیم کا محبوب بھی قدیم ہے. آپ کو دقت کیوں ہو رہی ہے؟ ان کو دقت ہوتی ہے جو نہیں مانتے. مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ جب قدیم ہے تو اللہ تعالیٰ
کوئی یہ نہیں ہے کہ 10 سال 60 سال محبت کرے. 60 سال میں بھی پیغمبری کے تھوڑے سال ہیں جی نبوت کے, ہے نا جی بات ہے. تو پھر 23 سال کی اگر نبوت ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی محبت 23 سال ہی ہوئی. ہو سکتا ہے؟ آپ بتاؤ. نہیں ہو سکتا. اللہ کی محبت ازل سے پہلے اور ابد کے بعد. جس سے محبت ہے, لا فانی کی محبت جس سے ہو جائے, خالق کی محبت جس سے ہو جائے, قدیم کی محبت جس سے ہو جائے, اور وہ حادث رہ سکتا ہے. حضور پاک کے غلام اگر شہید ہو جائیں تو وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں, تو پھر آپ کے نام پر مرنے والے جو ہیں ہمیشہ رہتے ہیں, اور آپ کیا ہوئے؟ بات سمجھائیے آپ کو. یہ بھی آپ نے کیا وہ علم الدین شہید غازی سالک کہا تھا نا, علم الدین جہاں لاہور میں تھے, علم الدین تھے, وہ کیا کیا انہوں نے؟ کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کوئی جان دی, وہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہے. ایسی بات ہے نا. اچھا, جو اللہ کی راہ میں مر گیا وہ شہید ہے, انہیں آپ مردہ نہ کہو. اور جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں مر گیا وہ ایمانداری سے بات کرنا, وہ بھی شہید ہوئے. جس کی راہ میں مرنے والا شہید ہوگا وہ خود کیا ہوگا؟ آپ کو بات سمجھائی؟ جو ان کی راہ میں مر گیا وہ شہید ہے, اور جو ان کی جہاد میں مر گیا وہ بھی شہید ہوئے. جو ان کے عشق میں مر گیا وہ کیا ہوئے؟ شہید ہو گئے. اور جس کے عشق میں مرنے والا شہید ہو, اور اس کا نام کیا ہوگا؟ یہ سمجھنے والی باتیں ہیں نا, ذرا دھیان سے سمجھا کرو. یہ بحث والی بات نہیں ہوتی. اور اگر یہ بات نہ ہو تو آپ کو مرنے کے بعد تو بھول ہی جائے ایمان بھی. ایسا نہیں ہے. اگر مرنے کے بعد ایمان بھول جائے تو پھر ساری زندگی کا خلاصہ کیا ہوا؟ مرنے کے بعد بھی یاد رہے گا, اور پیدا ہونے سے پہلے بھی آپ کو یاد تھا. آپ کو میری بات سمجھ, روحیں ساری کی ساری ایک عمر کی ہیں. میں نے پہلے بتایا تھا. کیا بتایا تھا؟ روحیں ساری ایک عمر کی ہیں, اور ساری روحیں جو ہے ایک وقت سے آشنا ہیں. جہاں آپ اپنی آشنائی کو دریافت کرتے ہو, ورنہ آشنا ہو چکے ہو. جہاں آپ اس حجاب, وجود کے حجاب سے نکلتے ہو, یاد کرتے رہتے ہو. کبھی دیکھا نا کسی انسان کو پہلی بار دیکھتے ہی محسوس ہوتا ہے کہ اس کو میں پہلی بار سے پہلے بھی جانتا ہوں, حالانکہ پہلی بار دیکھا ہے. پہلی بار سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ کبھی آپ نے حیران یہ بات سمجھ رہے ہو؟ کبھی ایسے ہوتا ہے پہلی بار سے پہلے. یہ سارے روح کے اسرار ہیں, اور بس آپ اتنی بات یاد رکھو کہ اس پہ وقت ضائع نہ کرو کہ اللہ کی محبت کو فانی ثابت کرنے کی کوشش نہ کرنا. اللہ کی محبت باقی ہے, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم باقی ہیں. اس میں آپ کو کیا دقت ہے کہ وہ جو معراج شریف ہے یہ روحانی ہے کہ جسمانی ہے؟ اس میں آپ کو کیا دقت ہے؟ جسمانی ہو جائے تب تمہیں کیا فرق پڑتا ہے, اور روحانی ہو جائے تب تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ نہیں آپ بات سمجھے. مقصد یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے بندے کو سیر کرائی. ایسی بات ہے نا. اگر اللہ فرماتا ہے تو پھر پوچھو, سوچو, کیا اللہ کو قدرت ہے اپنے بندے کو جسمانی طور پر سیر کرانے کی؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ قدرت ہے. تو اللہ کہتا ہے میں نے سیر کرائی, تو اب آپ کو دقت کیا ہے؟ اللہ سیر کرائے تو جو دکھانا چاہے دکھائے. اس لیے آپ آپس میں ان مقامات پر نہ الجھو کہ حدث کیا ہے, قدیم کیا ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان ہے. اور آپ سے اتنے بلند جاتے ہیں کہ دونوں ہی جا کے آپ کی سمجھ سے باہر ہے. بات ہے نا. یہ اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان فرق آپ نہیں نکال سکتے کہ کون سے آسمان کس آسمان سے کتنا بڑا ہوگا. آپ کے لیے تو دونوں ہی بڑی باتیں نا, ہم تو دونوں کی دعویدار ہیں. بات ہے نا. آگے وہ جانے اور وہ جانے کیا مقام کس کا ہے. خبردار مقامات میں نہ الجھنا بالکل. بات سمجھ نا. ہمیں تو پتا ہے کہ ایک ہی مقام فلاں کا ہے. ایک کے پاس جائیں تو وہ اللہ کے پاس جائیں تو وہ کہتے ہیں میرے محبوب سے محبت کرو. اللہ کے محبوب کے پاس جائیں تو وہ کہتے ہیں اللہ کی عبادت کرو. اندر راز کیا ہے اللہ ہی جانے. آپ بات سمجھ رہے ہیں نا. ایک کے پاس جاؤ تو دوسری کی خبر دیتے ہیں, دوسرے کے پاس جاؤ تو اس کی خبر دیتے ہیں. اور یہ انسان کے درمیان میں آدھا کلمہ اور توحید ہے, آدھا رسالت ہے. توحید کتنی ہے, رسالت کتنی ہے, یہ اب آپ خود ہی اندازہ لگا لو. توحید سے رسالت کی خبر ہوتی ہے, رسالت سے توحید کی خبر ہوتی ہے. تو رسول ہی کیا جو توحید نہ سمجھائے, اور توحید ہی کیا جہاں رسالت نہ سمجھائے. ایسے لوگ کہتے ہیں فقیر کہ ایسے یہ لگتا ہے جیسے
کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین سے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ، باقی کلمہ آسمان سے آیا محمد رسول اللہ، تو زمین سے آواز آتی ہے لا الہ الا اللہ، آسمانوں سے صدا آتی ہے محمد رسول اللہ. تو یہ کلمہ کس طرح بنا؟ دونوں کے مل کے بنا. اس لیے آپ کبھی اس کی تفریق نہ کرنا. وہ نام جو آج بھی آپ کے ایمان کا حصہ ہے، تو کب سے چلا ہوا، کب تک چلا ہوا، یہ لمبی کہانی ہے، آپ کے پاس نہیں نا، اس لیے اس میں دھیان کرنا ہے. کبھی اس بات میں نہ اڑنا. یہ فائنلی فیصلہ کر لو کہ ایسا مقام ہے جس مقام پر کوئی بحث نہیں. اچھا، اس مقام ادب سے گزر جاؤ. کیا گزر جاؤ؟ ادب سے گزر جاؤ. آپ کے آنے سے پہلے بھی مقام محترم ہے، آپ کے جانے کے بعد بھی محترم ہے. ورفعنا لک ذکر، کب تک؟ ہمیشہ سے. کب تک؟ ہمیشہ کے لیے. کتنا بلند؟ اپنے پاس. بس جو اس کی بلندی ہے وہ جانے، اور ان کی محبوب کی بلندی. محبوب کا مقام کیا ہوتا ہے یہ آپ بھی بتا دیتے کیا ہے. اس لیے یہ مقام جہاں ہے اللہ کی محبت ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ کے لیے ہے. ہاں جی، اور آپ بات کرو. یہ قرآن پاک کو پڑھنے کا طریقہ جو ہے نا، اگر آپ اس کو شان نزول کے مطابق پڑھیں گے نا، تفسیر کے مطابق، کبھی سمجھ نہیں آئے گا. تفسیر سمجھتے ہیں کہ اس آیت کا شان نزول یہ ہے، تو شان نزول کے ساتھ مخصوص رہے گی بات، آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. وہ شان نزول یہ ہے کہ ابھی نازل ہو رہی ہے آپ پر. آپ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ آپ اس کو پڑھو کہ ابھی اللہ تو پاس ہی ہے نا، اللہ حاضر ناظر ہے، موجود ہے، آپ موجود ہیں، کلام موجود ہے. آپ ذرا پڑھو تو صحیح کہ آپ کو کون کون سے زمانوں کے جلوے نظر آئیں گے. شان نزول آپ پڑھتے ہو نا کہ یہ اس زمانے میں ایک واقعہ تھا، ان لوگوں کے ساتھ یہ بات ہوئی تھی، جہاں نقشہ تھا، یہ یہودیوں کے کیمپ تھے، یہ مسلمانوں کے کیمپ تھے، نقشہ بنے ہوتے ہیں نا تصویروں میں، یہ وہاں سے بنی اسرائیل چلے ہیں، وہ سارا پڑھ کے چکرا. آپ پاس میں اللہ فرما رہے ہیں، آپ پڑھو. اور یہ آپ کے لیے قرآن آیا، کمپلسری ہے نا، اس سے آپ پڑھو. خود بخود آپ کو اس بات کی سمجھ آتی جائے گی کہ یہ کیا مقام ہے. ورنہ آپ شان نزول جو دیکھو گے، اس کے علاوہ آپ اور دیکھو گے کہ یہ ان کے لیے استعمال ہوا، یہ کچھ واقعات ہیں بزرگوں کے، کچھ پیغمبروں کے، کچھ امتوں کے، کچھ ریکارڈ ہے، کچھ آنے والے زمانے کی بات ہے. اور پھر آپ کے لیے پھر کیا ہے؟ اب اس کا میں یہ راز بتا رہا ہوں کہ جب تک آپ اپنا مقام نہ طے کریں کہ آپ کس کیپیسٹی میں پڑھ رہے ہیں، تب تک قرآن سمجھ نہیں آئے. اگر آپ تنقید کے لیے پڑھیں گے، آپ گمراہ ہو جائیں. عین ممکن ہے. اور اب کس طرح ہے کہ کچھ لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، اور اندازہ لگاؤ یضل بھی کثیرا ویہدی بھی کثیرا. ایک ہی کتاب ہے، کچھ لوگوں کو گمراہ کر سکتی ہے اور کچھ لوگوں کو ہدایت دے سکتی ہے. وہ کون لوگ ہیں جو گمراہ ہو جاتے ہیں؟ جو اسی طرح تنقید کے طور پر جائیں گے. وہ کہتے ہیں اندازہ لگاؤ جی اللہ کا میں قادر ہوں، پہلی دینی شیطان مخالف ہو گیا، نہیں کر سکے اللہ کو، صاف انکاری ہو گئی شیطان. تو قدرت کہاں سے آئی؟ اب گمراہ ہو گیا. جو پڑھنے والا یہ بھی گمراہ ہو گیا. اور اگر آپ ماننے والے ہو، اب دیکھو اللہ خود ہی بیان فرما رہے ہیں، کوئی راز تو ہوگا نا. اپنی شان بیان کرنے سے ساتھ ہی ایک بغاوت بیان فرما دی. اللہ تو ہم سے بہتر جانتا ہے نا بات کو، کیوں بیان فرمایا اس نے. وہ تو شیطان اپنی جگہ پہ ہے، تمہارے اندر شیطانیت کو اظہار میں آ جائے گی. یہ آپ خود پہچان لو گے کہ شیطان گمراہ ہو نہ ہم ماننے والے. راز کیا ہے پھر شیطان کا؟ اگر آپ تنقید میں آ گئے تو آپ ہی شیطان ہو گئے، اگر آپ تائید میں آ گئے تو آپ ماننے والے ہو گئے. پچھلا حکم اللہ نے دیا وہ بھی مان جاؤ. اللہ نے فرمایا ہوگا میرے علاوہ سجدہ نہیں کرنا، تب چل پڑے. پھر ایک دن کیا جی ہوگا ذرا اس کو سجدہ کرو. اس نے کہا ہوگا کہ یہ تو آپ نے کل اور حکم دیا، آج اور حکم دیا. شیطان کیا ہوتا ہے؟ وہ جو حکم دینے والے کو کوئی پچھلا حکم یاد دلائے، شیطان اسے کہتے ہیں.
ماننے والے کو کل بھی مانا، آج بھی مانا، آیا کرو، آ گئے، جاؤ بھی، چلے جائے. یہ ہے جو اتنا مان جائے وہ شیطان نہیں مان سکتا. شیطان کی تعریف کیا ہوئی؟ ماننے کے بعد رکاوٹ. یعنی کہ امر کو ماننے کے بعد کسی حکم کا انکار، یہ ابلیس ہے. آپ کو بات سمجھ آ رہی کہ نہیں سمجھ آئی؟ وجوہات کے ساتھ، وجہ جائز بھی ہو تب بھی امر ماننے کے بعد انکار کرنے والا ابلیس ہے. آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ سیسا بھی نہیں سمجھ آ رہی؟ ہم آپ کا حکم مانیں گے، مانو، یہ بھی مانو. آپ کا حکم اندازہ لگا کہ حکم ہے، یہ بھی کوئی حکم ہوتا ہے. وہ تو ہوگا کہ نہیں ہوگا، تجزیہ ہوگا کہ نہیں ہوگا شیطان. یعنی کہ جب یہ ریلیشن طے ہو جائے کہ ایک مانے گا دوسرے کا حکم، تو ماننے والا جہاں انکار کرتا ہے وہاں اس کے اندر ابلیسیت پیدا ہو جاتی ہے. اور یہ اس وقت ہوا، ہر وقت ہوتا ہے، ہر وقت ہوتا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ نہیں سمجھ آئی؟ جہاں ریلیشن قائم ہو گیا منوانے والا اور ماننے والے کا، اگر ماننے والے نے معذرت پیش کی، ابلیسیت. آپ کی بات سمجھ آئی کہ نہیں سمجھ آئی؟ بات سمجھ آئی؟ ہاں پیر پرست آ گئے نا یہ. اب پیر و مرشد کا بھی یہ سلسلہ ہوتا ہوگا. اچھا، کہ ماننے والا جہاں ماننے میں معذرت کرے گا وہاں سے ابلیسیت. آپ کو بات سمجھ آئی؟ اور جو وسوسہ ڈالے گا ماننے والوں کے دلوں میں وہ شیطان. وسوسہ کیا کرتے ہو؟ اور مسئلہ تو تمہارا حل نہیں ہوا. آپ کا ایک ہی مسئلہ تھا، سروس تو لینی تھی آپ نے، نوکری تو آپ کو ملی نہیں، مان کیا رہے ہو؟ یعنی کہ یہ وسوسہ پیغمبروں کو بھی آیا، جو پیغمبر تھے نا، جید، طاقت، یقین. ورنہ وہ کہہ رہا کہ دیکھو آپ 1400 سال آپ کی عمر ہے، 900 سال آپ نے خدمت کی، اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت کی، یہ آپ کا بیٹا جا رہا ہے دریا میں، نوح علیہ السلام، کسی کا نہیں پیغمبری کرتے رہے ہو. یہ تو عین ممکن ہے نا کہ استعفے کا وقت آ جائے. اور یہ وسوسہ جو ہے نا نکالنا، یہ پیغمبر کا مزاج میں ہوتا ہے. عام آدمی اسی وسوسے میں غرق ہو جاتا ہے کہ اللہ کے تقرب، خدا نہ خاصہ اللہ کے قریب نہ جانا. کیوں جی کیا ہوتا ہے؟ کہتا ہے کہیں تو کربلا بنا دے گا، آپ کی شہید کرا دیتا ہے قریبیوں کو. بعد میں کہیں کنویں میں پھینک دیتا ہے، کہیں جیل سے گزار دیتا ہے، اور کہیں مطلب مچھلی کے پیٹ ہو جاتا ہے، کہیں اور واقعات ہو جاتے ہیں، کہیں آرا ہو جاتا ہے، چیر ہو جاتا ہے، کہیں بیٹا کدھر، باپ کدھر، کہیں کون کیا، ادھر ادھر واقعات. یہ اللہ کے قریبیوں کا حال خود اس نے بیان فرمایا ہے. سوری کا جو سے قریب ہو رہے ہو، یہ ہے وسوسہ. وسوسہ کسی کام ہے؟ شیطان کا. اور ماننے والا بھی اسی جیسا ہو جاتا ہے. اب اللہ تعالیٰ کو ماننے کا طریقہ کیا ہے؟ ہم نے اللہ کو مانا اپنا مالک، ہمیں خوش رکھے تب مالک. اللہ فکرہ اگر خوشی کی کمی آ جائے تب مالک، ہمیں وہ سخی بنا دے تب مالک، محتاج بنا دے تب مالک. کوئی چیز دے ہماری آرزو میں پوری کرے تب وہ مالک، نہ پوری کرے تب بھی مالک. صحت میں اللہ، بیماری میں اللہ، دیش میں اللہ، پردیش میں اللہ، حاصل میں اللہ، معرومی میں اللہ، خوشی میں اللہ، غم میں بھی اللہ. اب اللہ ہی اللہ ہو گیا. مطلب یہ ہے کہ اللہ سے یہ شرطیں نہ منگانا کہ میں آپ نماز شروع کرنے لگے ہیں ان قریب انشاءاللہ دیکھنا پھر تمہارا کام ہو جائے گا، نماز پڑھنے لگے. یہ نماز برائے کام جو ہے نا، اس سے آپ بچو. نماز برائے نماز پڑھو. کیا کرو؟ نماز برائے تقرر پڑھو. جو ماں سوائے عبادت سے بے نیاز کرے وہ بندگی، وہ سجود و قیام پیدا کر. ماں سوائے عبادت نہیں کرنا، عبادت سے کچھ اور چیز نہیں نکالنی. بس پھر آپ کو بات سمجھ آئے گی. اب تو بات سمجھ آ رہی؟ کیا کہا پھر آپ کو وسوسہ کیا آئے گا؟ تو یہ سب لوگوں کو ہوتا ہے نا، دعائیں منظور ہوتی ہیں، مقبول ہوتی ہیں. دعا مقبول کرنا اس کا کام ہے، اور اگر وہ نہ منظور فرمائے تب بھی اسی کام ہے. مطلب آپ کا کام تھا درخواست کر دینا. اب اگر آپ مالک اس کو مانتے ہو
تو اس کو بہتر معلوم ہے کون سی چیز کس کے لیے بہتر ہے. اب بات سمجھ رہے نا, کبھی مطلب وسوسہ نہ پیدا ہونے دینا. تو ایمان کیا ہے؟ شک کی نفی. یہ بنیادی باتیں بتا رہا ہوں آپ کو, ایلیمنٹری باتیں. ایمان کیا ہے؟ شک کی نفی. آپ شک نکال دو, ایمان داخل ہو جائے گا. اور وسوسہ تذبذب نکال دو, یقین پیدا ہو جائے گا. بلکہ ایمان کیا ہے؟ اعتماد. اپنے آپ پر اعتماد کرو, کسی پر اعتماد کرو. پھر جو کسی پر اعتماد کرتا ہے, وہ چاہے اس کا پیر ہی ہو چاہے اس کا باپ ہی ہو, ہاں, جو اعتماد کرتا ہے, جو اس نے کہا اس پہ یقین کرو. پھر اس میں سے راز نکل آتا ہے. کیا آتا ہے؟ راز نکل آتا ہے. اس طرح کے راز نکلتے ہیں. جاننے والوں کی کہانی یاد آ گئی. جاننے والوں کے واقعہ یہ چلی آ رہی ہے کہانی. ایسے ایک اچھا کہانی. ایک دفعہ ایک آدمی کا وہ پرونوٹ ہنڈی گم ہوگی. ہندو کا ہندو, یہ ریکارڈ میں ہے. وہ خواجہ صاحب کو اطلاع ملی کہ خواجہ کے پاس جاؤ, خواجہ غریب نواز کے پاس جاؤ, ان کو دعا دعا کریں گے. میں ہندو میں کیسے جاؤں؟ ان کا 500 روپیہ بڑی قیمت ہے اس زمانے کے کاغذ پرونوٹ. جاؤ. ان کا بات یہ ہے کہ کوئی تو خالی ہاتھی آ گیا, کوئی حلوہ کھانے کا, درویش بیٹھے ہیں, ان کو کوئی کھلا پلا. جی پہلے پیسے کو مکے بہن چلا. سب دنیا میں تلاش کر لیا, نہیں ملا. پھر کیا لیا کہ چلو یہ کہتے ہیں مان تو لیے جائے, یہ ریکارڈ ہے کسی جگہ کتاب میں. اور گیا ان کا لاؤ. خیر وہ گیا حلوائی کے پاس, تازہ تازہ حلوہ لایا. جو درویش بیٹھے تھے ان کو تقسیم کیا. وہ جس کاغذ میں تھا نا تو اسی کے اندر وہ کاغذ اس کا گمشدہ مل گیا. راز. اچھا, میرا مطلب ہے کہ ایسے ایسے راز ہوتے ہیں. ماننے والے کو انکشاف ذات عطا ہوتا ہے. تذبذب والے کو کوئی بھی راستہ اس کا دشوار, ہر راستہ دشوار. تذبذب کا معنی ایسا ہو کہ نہ ہو, بالکل نہیں ہوگا. تو آپ یقین کو قائم رکھیں. یقین کب ہوگا؟ جب پہلے اپنے آپ کو آپ یقین کے ساتھ چلاؤ. ہم نے اللہ کو مانا. کیسے مانا؟ ہر حال میں مانا. اور اس کا عمل کرتے ہوئے جو بھی کر رہا ہے ہم راضی ہیں, ہر حال میں راضی. کیا کہا روکی صاحب؟ ہر راضی. بحث نہیں, مباحثہ نہیں, جھگڑا نہیں, کچھ نہیں ہے. مطلب ہر حال میں راضی. کیا رہنا ہے ہر حال میں راضی, بس یاد رہے. ایک بات تو یہ. دوسرا ایمان جو ہے نا, جیسے میں نے کہا اعتماد شخصیت کا نام ہے. فرض کرو اس راستے میں آپ نے کوئی شخصیت کسی کے ساتھ وابستگی کر لی کہ ہم آپ کا کہنا مانیں گے, پھر جو اس نے کہا مان جاؤ, اور بظاہر مشکل بھی ہو آپ مان جاؤ. تو ماننے والا گمراہ نہیں ہوتا, میں نے پہلے بتایا آپ کو. کیونکہ ماننے والا کام ہے مانتے چلے جاؤ. اب اس کا عمل جو ہے نا حکم کا عمل ہے, چلتے جاؤ چلتے جاؤ چلتے جاؤ. اب یہ ماننے والا جانے تو راستہ جانے, اور وہ اس کو راستے کی ساری ڈیفیکلٹی سے بچا دے گا. کیا کرنا؟ یہ اس لیے ہوتا ہے راستہ کہ آپ تو زب کرتے کرتے عمر گزر جائے گی اور بات سمجھ نہیں آئے گی. یہ تو آسان کام تو نہیں, بڑا مشکل کام ہے. دنیا کی محبت ہے, یہ تو ترک نہیں ہوتی کبھی بھی. اب اس کے اندر جو ہے نا وہ لائن نکلتی ہے لیسٹ ریزسٹنس کی, اور وہ اپنا انسان آسودہ حال ہو جاتا ہے. اس لیے لوگ مشائخ کرام کے پاس جاتے ہیں, بزرگوں کے پاس, کہ دنیا کی محبت جو ہے, دنیا بھی پوری ہو جائے اور اس کی محبت جو ہے وہ میرے دین کا راستہ بھی نہ روکے. تو یہ ان لوگوں کو راز ہوتا ہے اس کا. آپ بات کریں یہ دنیا کو قائم رکھنا, اس کے لیے یہ اس کا واقعہ ہے. تو اب آپ سوال کرو. آپ کے سوال کے جواب ہو گیا. اچھا آج چوٹ سے بولو. بولے. آپ ہاں کوئی موقع کریں.
بولنے کی کوشش ہونی چاہیے، کل کو بولیں گے نا آپ لوگ. جی ہاں، میرے وہ سوالات جو راستے میں نظر آتے ہیں جو لوگوں کے پاس ہوتے ہیں ان سوالات کو پوچھنا چاہیے نا. ضروری نہیں کہ واقعی آپ نہیں ہوں کہ بھئی عام طور پر یہ سوال پوچھا جاتا ہے. یہ جواب کا موسم ملا ہوا ہے نا ابھی، ٹھیک ہے، تو اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے سب کو. ہمارے لیے بھی تازہ ہے بات. محمد کے لیے زندگی مشکل اور بہت آسان. یہ بتا رہے ہیں، نام رکھا پوچھنا. میں نے کہا پوچھو، بتانے لگے. نہیں، میں پوچھا کہ رسول کی حدیث ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے لیے زندگی کیوں مشکل ہے. آپ نے آپ کو محمد کیا رہے. جب یہ فیصلہ ہو گیا کیا دنیا سجن المومن و جنت الکافر، دنیا محمد کا قید خانہ ہے، کافر کے جنت ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دنیا قید خانہ نظر نہیں آ رہی. مشکل زندگی گزارنا مشکل ہے. یہی تو ہے محمد کی نشانی، یہی بتائی ہے کہ اس کی زندگی مشکل ہو. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ابھی غلطی کے ساتھ محمد کے لیے زندگی مشکل ہو جاتی ہے کیونکہ یہی تو ہے تعریف، ہر جگہ پر یہی تو تعریف ہے. بات نہیں سمجھ آئی. یہ غلطی نہ ہو، یہ غلطی نہ ہو. بولتے جائیں کہ تعریف کیا ہے کہ مومن کے لیے زندگی مشکل ہوگی. دنیا سجن المومن، مومن کا قید خانہ ہوگی. تو آپ تصدیق کر رہے ہیں اس بات کی، یہی ہے تصدیق ہے. ٹھیک تو کہہ رہے ہیں آپ. یہ آپ کا مشاہدہ ہے نا کہ مومن کے لیے زندگی مشکل ہوتی ہے. یہی تو فرمایا اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مومن کے لیے مشکل ہوگی. سوال کیا ہے آپ کا؟ مشکل ٹھیک ہے، مگر اس میں سہولت پیدا کرنا اطاعت نہیں ہے. اطاعت میں ہے سہولت. کیا یعنی اس کو مشکل نہ ماننا اور کس طریقے سے سہولت اس میں پیدا کی. سوال کیا ہے؟ سوال کیا ہے؟ سن رہے ہیں پیچ سوال. ہاں، زندگی مسلمان کے لیے جب سامنے نظریہ اس مومن کر لے آغام خداوندی سے زندگی مشکل ہے، اس میں پھر کس طریقے سے سہولت پیدا کرے اور کس طریقے مطلب جو مومن کے لیے ہے مشکل رہے گی تو یہ کہتے ہیں اس کے لیے آسان ہو جائے. محمد بھی رہے، مومن بھی رہے، منافق ہو جائے گا. نہیں کیا ہو جائے گا؟ منافق ہو جائے گا. اسے کہتے ہیں منافق کہ زندگی بھی کافروں کی گزارے، فرعون کی گزارے، اور عاقبت ملے اس کو موسیٰ علیہ السلام کی. اللہ ہے آگے بیٹھا ہوا. یہ نہیں ہو سکتا کہ محبت ہو دنیا کی اور نتیجہ ہو دین کا. کیسے ہو؟ دنیا حسرت آخرت بڑا آسان سی چیز ہے. ایسی زندگی دیکھو، اس کو میں بار بار بتایا، ایسی زندگی کہ جو آپ خود ہی فیصلہ کرو گے، جس میں رہنا اتنا آسان ہو جتنا اس کو چھوڑنا. کیا کہا؟ کبھی کبھی اپنے گھر سے باہر نکل کے دیکھو وزن کر کے کہ اگر مجھے اس وقت بلاوا ہے اور ساتھ چیس ملے کہ فوراً آتے ہو ہمارے کہنے پر، یا کیا کہتے ہو آپ ایکسٹینشن مانگو، تو پھر حسرت آخرت نہیں ہے. آپ کو بات سمجھنا؟ وہ آدمی جس کے لیے رہنا اور جانا برابر. باقی دنیاوی مثالوں میں، اور وہ آدمی جو شادی شدہ آدمی کا میں نے بتایا اکثر، وہ آدمی جس کے بیوی بچے اتنے خوش ہیں جتنے اس کے ماں باپ اس پر خوش ہیں. یہ حسرت دنیا ہے، حسرت آخرت ہے. ماں کا راضی ہونا یا ماں باپ کا راضی ہونا کیا ہے؟ آخرت. بیوی بچوں کا راضی ہونا دنیا. بہت کام لوگ کمپرومائز کرا سکتے ہیں، برابر کر سکتے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ نہیں سمجھ آئی؟ یا آپ یوں سمجھو کہ اس دنیا کے اندر کوئی ایسا کام جس میں نمائش نہ ہو، فی سبیل اللہ. آپ انکم کرنے میں جتنی خوشی محسوس کرتے ہو، کیا آپ اللہ کی راہ میں اس کو خرچ کر سکتے ہو؟
یا اس کو اور طریقے سے سوچو. سمجھ آ رہی ہے بات کہ کبھی اللہ مل جائے اتفاق سے آمنا سامنا, کچھ اس سے کام کروانے رہ جائیں گے, یا اس کا کوئی کام کرنے کا دل کرے گا سجدہ کرنے کا, یا کچھ کام کروانے ہیں. اگر اللہ براہ راست سامنے آ جائے تو آپ کا کیا سوال ہوگا؟ اگر کچھ دنیاوی سوال ہے تو آپ کا حاصل حقیقت نہیں ہوا, خراب نہیں ہے خدا کا راستہ, ابھی ٹھیک نہیں ہوا. اچھا خراب نہ کرو, جھگڑا نہ کرو, مطلب ابھی نہیں ہوا حاصل. اچھا کہ اللہ سامنے ملے تیرے کو 2-4 کام کرنے ہیں, مطلب ایک منسٹر کے ساتھ کام ہے, ہاں تو پھر مطلب برابر نہیں ہوا. اللہ ملے تو اللہ کو آپ سجدہ کرو اور اپنی جان پیش کرو. بات نہیں نا؟ اور یہ ہے حسنت دنیا. ومنکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ. کچھ لوگ ہیں دنیا کا ارادہ, دنیا کا معنی تعمیر, حاصل, قبضہ, نمائش, آرائش, زیبائش, ساری جتنی بھی یہ سارے واقعات ہیں, یہ ہے دنیا. دنیا کا معنی کیا ہے؟ اوبے کرانا, کمانڈ کرنا, شہرت چاہنا, عزت حاصل کرنا, اور پیسہ ہونا, باوقار ہونا, اور اپنے آپ میں زیادہ پھیلاؤ اور زیادہ قوت کا حاصل کرنا. یعنی کہ یہ اپنے خیالات کو اپنے حاصل میں قائم رکھنا, یہ دنیا ہے. اور آخرت کیا ہے کہ ہاؤ یو آر ریممبرڈ, آپ کو لوگ یاد کیسے کیا. آپ یہ سمجھ لو, آگے اللہ کی بات دی ہے نا کہ یہاں آپ کیا عمل چھوڑ کے جا رہے ہیں, دیٹ پیپل ریممبر یو, کہ لوگ آپ کو کس انداز سے یاد رکھیں, آپ نے کیا کام کیا, کیا دنیا میں آپ نے انسانوں کو خوش کیا. آپ بات سمجھ رہے نا؟ یہ آخرت جو سمجھ لو. آخرت کا معنی مرتے وقت آپ کے ساتھ دنیا کا ریئیکشن کیا ہے. میں جب جنازہ ہوتا ہے نا, عام طور پر بات نکل آتی ہے, فوری طور پر نکل آتی ہے, جیسے بس اچھا ہوا کہ بہت ہو گئے, بڑی دیر کے بعد ہوئے. نہیں بات ہے, اور ورنہ کوئی بوڑھا مر جائے نا, دیکھ آدمی بہت ہو گئے, ابھی چلے گئے بیچارے. سو ارلی, یہ مطلب اولڈ کہ سو ارلی. اور کوئی سخت آدمی ہو کہ چلے گئے, دیر تھی گئے, جانا ہی چاہیے تھا. وہاں پر بازار کے بعد جنازے سے پہلے واقعات ہو جاتے ہیں. کبھی دیکھا آپ نے؟ ہوتا ہے. لو مطلب یہ کہ فیصلہ ہو جایا کرتا ہے, عام طور پر زندگی میں فیصلہ ہو جاتا ہے. اس لیے حسرت دنیا اور حسرت آخرہ اللہ نے فیصلہ کیا کہ یہ مانگا کرو. مانگا کا مطلب کیا ہے کہ اللہ سے آپ پیسہ بھی مانگو, اس سے عزت بھی مانگو, اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق بھی مانگو. اور اگر آپ کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق نہیں ہے تو آپ کا حشر وہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس پیسے کا جو مال ہے جمع کیا ہوا, سونا اور مورے اور چاندی, گرم کر کے لگا دیا جائے گا داغ. آج ہی ما کنزتم, یہ وہ ہے جو تم چھپا کے رکھتے تھے. اور یہ آدمی, اس کے لیے سخت اللہ نے منع کیا کہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کا مال ان کو لافانی بنا دے گا, حالانکہ مال لافانی نہیں بتاتا کسی کو. جمع معلوم وعددا, مال جمع کرتے ہیں اور گنتے رہتے ہیں, تھوڑا سا فرق رہ گیا. اب گننا جمع کرنا, گننا جمع کرنا, یہ ہے گمراہی کی دلیل. آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ ہے دنیا. اور یہ جو لوگ کرتے ہیں وہ یہ سمجھتا ہے کہ ان کو مال اخلدا, شاید ان کو ہمیشہ رکھے, حالانکہ ایسا نہیں ہوگا. تو تمنا دنیا کی کیا ہے؟ نمبر 1 مال کی تمنا. دنیا کسے کہتے ہیں ہم؟ مال کی تمنا. سمجھ آ رہی میری بات؟ نہیں سمجھ آ رہی؟ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ مال کی تمنا دنیا ہے. کیا ہے؟ دنیا ہے. اور قیام بالاستحکام کی تمنا دنیا ہے. کیا ہے؟ سمجھ آ رہی بات؟ قیام بالاستحکام یہ دنیا ہے. شہرت کی تمنا دنیا ہے. شہرت جو ہے اپریشیٹ ہونے کی خواہش دنیا ہے. اور با اختیار با اقتدار ہونے کی تمنا دنیا ہے. یعنی کہ آپ اپنا مقام دنیا کی نگاہ میں تلاش کرنا ہی دنیا ہے. دنیا کے اندر جو کچھ آپ چاہتے ہو یہ دنیا ہے.
اور اللہ کی نگاہ میں جو آپ چاہتے ہو وہ اللہ ہے، حکم ہے کہ آپ کیا چاہتے ہو اس کے یہاں کیا مقام ہو. یہ یاد رکھنا کہ وہ مس گائیڈ نہیں ہو سکتا. اللہ ہے، وہ آپ کو جانتا ہے، آپ کی نیت سے جانتا ہے، آپ کے اعمال سے پہلے جانتا ہے. اس لیے آپ اللہ کی نگاہ میں کیا ہو یہ آخرت ہے. واٹ یو آر ان ہز آئیز. آپ کے بات سمجھائی؟ کیا سمجھائی؟ اللہ کی نگاہ میں انسان ہوتے کیا ہے؟ مرتے وقت آخری لمحہ اگر انسان کی نظر ادھر کو پلٹی ہوئی ہے، دنیا جو چھوڑ رہا ہے دنیا دار ہے. اگر نگاہ ہوپ فلی ادھر جا رہی ہے تو دین مکمل ہے، آخرت ٹھیک ہے. یعنی جب آپ کا وہ وقت آ گیا، نہیں اللہ کرے آپ کا کبھی بھی نہ آئے، پریشان ہو جاؤ گے، کبھی بھی نہ آئے، کبھی نہ کبھی تو آتا ہے نا. اگر وہ وقت آ گیا اور آپ نے پیچھے مڑ کے تمنا کی ہے، رونا حسرت یہ وہ لینا دینا، کوئی شہر رہ گئی چٹھی خط کا جواب، تو یہ سب دنیا داری. اور اگر آپ بہتر مقام ہے کہ ادھر سے بلاوا آیا تو آپ تیاری ہو گئی، یہ ہے آخرت. کہتے یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کی عمر 1000 سال کے قریب تھی، کچھ لوگ 1400 سال کہتے ہیں. تو ملک الموت جب آئے انہوں نے پوچھا کہ اپنی زندگی کا کوئی خوبصورت سا واقعہ آپ بتاؤ. اب آپ کے ساتھ حکم نامہ جاری ہو گیا ہے، ہاں آپ 1000 سال تو رہے ہیں، کوئی بات بتاؤ. آپ درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے اور یہ واقعہ پھر آگے ریپیٹ بھی ہوا. کوئی حدیث شریف کے بارے میں بھی ایسے واقعہ کہتے ہیں. آپ چلے گئے دھوپ میں، انہوں نے کہا دیکھو تم 1000 سال کہہ رہے ہو تو میرے لیے تو اتنی سی بات ہے کہ جیسے دھوپ سے اور روشنی سے سائے میں 1400 سال میرے ایسے گزرے ہیں جیسے کوئی درخت کے نیچے سے اٹھ کے دھوپ میں آ جائے. اور دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ بات یہ ہے کہ میں تو 1400 سال یا 1000 سال جتنی میری عمر ہے، میں تو ایک کام کیا صرف تیرا میں انتظار ہی کرتا رہا ہوں کہ تو کب آئے گا. اور جس کو موت کا انتظار نہ رہے اور وہ رجوع دنیا ہے. بات جو اس کو اوائڈ کرنا چاہے، بھاگنا چاہے، اس کے ساتھ چھپ جانا چاہے، چادر لپیٹی موت تو آپ کا اپنا ہی نام ہے نا، گھبرانے والی کوئی بات نہیں ہے. اچھا، اس لیے وہ آدمی جو اس واقعہ کو فیس کر سکتا ہے کہ اگر ہم ان کے ہیں، اللہ کے ہیں، یہاں بھی اللہ وہاں بھی اللہ. یہ پردہ صرف حجاب سے ہے، اس میں بات کو نہیں راز کہ ادھر رہتے ہیں تو ان لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں، ادھر جاتے ہیں تو ان لوگوں کے ساتھ چلے جائیں گے جن کو ہم چھوڑے ہیں. پہلے ان میں سے 2-4 بندے واقف بھی ہوتے ہیں، زیادہ ہی واقف ہوتے ہیں. یہ 2-4 کیوں، خدا نہ خاصا بہت سارے، بلکہ جن کا کلمہ پڑھتے سارے واقعات ادھر، سارے اولیاء کرام ادھر، ماں باپ بزرگ ادھر، وہ گرینڈ مدرز اینڈ گرینڈ پیرنٹس اینڈ گرینڈ فادر سارے ادھر. تو کبھی ان کے پاس چلے گئے، کبھی ان کے پاس چلے گئے. گھبرانے والی کوئی بات نہیں ہے. بات ایک بار اگر آپ یہ لائن کراس کر جاؤ گا پھر آپ کو بات سمجھ آئے گی کہ یہ لائن پتہ نہیں کتنی دفعہ انسان کر سکتا ہے، بات سمجھ آ سکتی ہے. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی خاص مضمون کی بات سمجھ نا. یہ وہ نہیں ہے جو آپ سمجھتے ہندو والی بات. اللہ اندازہ لگا رہے میں تو جانتا ہوں فروخی صاحب ہے، ایسی بات مجھے ڈکلیئر کر دیا گیا تھا. اندازہ لگاؤ، وہی ہے، یہ وہی آدمی ہے. اچھا ایسا ہوا واقعہ ہے میرا. ہسپتال میں مجھے مردہ ڈکلیئر کر دیا گیا تھا اور میں اپنے آپ کو یا حیو یا قیوم کہتا ہوا ہوا میں پروپیل کر رہا تھا مردہ کرتے، اور پتہ نہیں کیا کیا ٹیکے لگ رہے تھے. پتہ نہیں 3 گھنٹے کے بعد ہوش آ گئی. دیکھ کے بات ہے جی ہاں دیکھو اندازہ لگاؤ. ہے ایک موت نئی چیز ہوتی ہے زندگی جب رخصت ہوتی ہے. کہتے ہیں سب سے بڑی مہلک بیماری اسے آپ کہتے ہیں فیٹل ڈیزیز، مہلک بیماری. مہلک بیماری لوگ ڈرتے ہیں نا کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، کینسر ہو گیا، ہو گیا. مہلک بیماری وہ ہے جس کا انجام موت ہو. انہوں نے کہا کسی ایسی مہلک بیماری کا نام بتاؤ جس کا انجام موت ہو. ایک نے ہاتھ کھڑا کر دیا، کہتا ہے یہ زندگی خود ہی ہے.
اتنی مہلک ہے کہ اس کا انجام موت ہی ہے، ہر ایک کے ساتھ ہی موت ہے. اس لیے موت کی بات نہیں ہے. زندگی جو اب یہ بات شروع ہی کر دیا آپ نے، طویل زندگی، بے مقصد زندگی موت کے ڈر سے نہیں بچی. کیا کہا؟ بے مقصد حیات اگر ہو جائے اس کو موت کا ڈر جو ہے نا اس پر پنشمنٹ ہے. با مقصد حیات جو ہے نا اور وہ کبھی موت سے نہیں ڈری. آپ اپنے کام میں منہمک ہو جاؤ، موت کا ڈر ختم ہو جائے گا. موت کا ڈر کا نمبر 1 فارمولا بچنے کا کیا ہے؟ آپ اپنے کام میں گم ہو جاؤ، جو کام کر رہے ہو اس میں انبال ہو جاؤ، سیریسلی اپنے کام کرنے لگ جاؤ. کس سے بچ جاؤ گے؟ موت سے. نمبر 2، آپ عبادت میں مصروف ہو جاؤ، ہما حال مطلب اس پر راضی ہو جاؤ. تو عبادت موت کے ڈر نکالتی ہے. خالی شب بیداری جو ہے نا یہ موت کے ڈر نکال دیتی ہے. موت کیا ہے؟ حق سے بندے کو ملانے کا سبب. کیا کہا؟ حق سے بندے کو ملانے کا سبب. جب یہ سبب ہی یہ اچھا ہوا نا کہ موت کیا ہے؟ حق سے بندے کو ملانے کا سبب. اور موت سے ڈرتے نہیں جو جاگتے ہیں نیم شب. انہیں تو موت سے ڈر نہیں ہوتا نا. تو اس لیے موت کا ڈر جو ہے نا یہ دوری ہے اصل میں. اور تقرب نہیں ڈرتا. تقرب تو اور قریب ہو جائے گا نا. موت سے ڈر اگر پیدا ہو جائے تو پیسوں کو تھوڑا سا ذرا ہوا کے ساتھ استعمال کرو، خرچ اخراجات کرو. اچھا موت کا ڈر ہے کیا کرو؟ ذرا اس کو کھول دو، ان بیچاروں کو قید سے آزاد کرو. اچھا ذرا ان کو پیسوں کو آزاد کر دو قید سے تو آپ کا دل کھل جائے گا. جب دل پر بوجھ پڑے تو یہ بوجھ ہلکا کر دو. کون سا بوجھ؟ وہ جو پیسوں کی گٹھی رکھی ہوئی آپ نے، ہاں گنتے رہتے ہو خفیہ طور پر. وہ آپ بات میں جانتا ہوں آپ کے پاس ہے، میرا مطلب ہے کہ اس کو آزاد کر دو تو پیسوں کو ذرا ریلیف کر دو، آپ کو ریلیف ہو جائے گا. اچھا یہ موت سے ڈرنے کا آزاد ہے. اور اگر آپ کسی ایک انسان سے وابستہ ہو جاؤ گے تب بھی موت کا ڈر ختم ہو جائے گا. آپ کسی کا حکم ماننے لگ جاؤ گے موت کا ڈر ختم ہو جائے گا. موت کے ڈر کے بڑے بڑے مطلب ختم کرنے کے طریقے ہیں. خاموش رہنے والا آدمی موت سے نہیں ڈرتا، زیادہ بولنے والا کو ڈرا جاتا ہے. آپ کو بات نہیں؟ جھوٹ بولنے والا موت سے ڈرے گا، سچ بولنے والا کو ڈر نہیں ہوگا. بڑے بڑے فارمولے. سب سے اچھا فارمولہ کیا ہے کہ آپ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے سمجھو. یہاں بھی ہم ان کے ہیں، وہاں بھی ہم ان کے ہیں. بس اس لیے وہ یہاں اٹھائے تب اس کا حکم ہے، وہاں لے جائے تب اس کا حکم. اچھا اسی کے مضمون کے بعد پھر دیکھنے کی کام آئے گی بات کہ وہ لوگ جاہد میں کیا کہہ رہا تھا جو رکھتے ہیں امبیشن اور عزم اور پرپز کوئی، وہ لوگ زندگی اور موت سے بے نیاز اپنے کام میں مصروف ہو جاتے ہیں اور انہیں موت ڈرا نہیں سکتی، اپنے کام میں چل رہے. جو ہمارے ہاں جو موت کا ہے نا ڈر، کہتے ہیں کہ موت سے بدتر موت کا ڈر ہے. موت کے ڈر سے زیادہ خوفناک چیز ہے. اصل میں انسان سمجھتا ہے کہ موت کسی ایک دن کا نام ہے، بس یہاں سے غلطی ہوگی. بچپن قائم ہے کہ مر گیا. اب مرتا انسان پتہ ہے کیا ہے؟ آپ کو سمجھ آ جائے نا تو سمجھ اس لیے نہیں آتی، موت کی سمجھ نہیں آتی کہ زندگی کی سمجھ نہیں آ رہی. زندگی کی سمجھ آ جائے تو موت کی سمجھ آ سکتی ہے. مثلا آپ ایک وقت تھا جب آپ کے ارد گرد ایسے چہرے تھے جو آپ کے بزرگ لوگ کہلاتے تھے. آپ کا بچپن تھا، آپ سے وہ بات کیا کرتے تھے، اور آہستہ آہستہ آپ کے سامنے وہ چہرے گم ہوتے گئے. بہت شروع ہو گئی ہے اور آپ کے علم نہ ہوا کہ اب وہ چہرے جو آپ کے دل میں قائم تھے اب ان کی موت سے آپ کے دل کی موت کا امتحان شروع ہو گیا، مقام آ گیا.
پھر آپ کا وقت آیا، ایک اور موقع آیا، پھر ایک اور موت شروع ہوگی. جہاں زندگی ایک رخ سے نکل کر دوسرے رخ میں داخل ہوتی ہے، وہاں پچھلے رخ کی موت آ جاتی ہے، وہ موت آ جاتی ہے. یعنی کہ جہاں آپ ایک شہر چھوڑ کے دوسرے شہر میں داخل ہو جاؤ تو اس شہر کی رہائش کا زمانہ مر گیا. آپ کو بات سمجھ آئیے؟ اور جہاں ایک گھر چھوڑ کے دوسرے گھر میں داخل ہو گئے، وہاں ایک گھر کے اندر آپ کا جنم کا زمانہ ختم ہو. اس لیے کہتے ہیں کہ یہ دنیا، اس دنیا کو کہتے ہیں وہ ٹرم جو ہے بناتے ہیں، جیسے میر خسرو نے بنایا کہ یہ دنیا جو ہے اور وہ دنیا، یہ دنیا کو کہتے ہیں یہ دنیا بابل کا گھر ہے، باپ کا گھر ہے، اور وہ دنیا سسرال ہے، آنے والی دنیا. ایسے جیسے مطلب چلا جانا. تو آپ کے ہاں خواہش کی موت اصل موت ہے، اور حاصل کی موت اصل موت ہے. کسی شخص کا ایک دوست ہو، خدا کرے یا خدا نہ کرے ہمیں نہیں پتا، دوستوں کے معاملات کام ہی جانتے ہیں. اگر کوئی دوست ہو ایسا بہت اچھا جسے کہتے ہیں، اگر وہ رخصت ہو جائے دور کے سفر میں اللہ کے پاس، تو وہ مرا ہے کہ تم مرے ہو؟ آپ ہی مرے ہو. محبوب کی موت سے چاہنے والا مرتا ہے. بات نہیں نا؟ اس لیے آپ تو مرتے جا رہے ہو تھرو آؤٹ، مطلب مرتے چلے جا رہے ہو، اور پھر آپ کمپرومائز کرتے جا رہے ہو، اور آپ سمجھتے ہو سانس کا نام موت ہے آخری. وہ آخری جو موت ہے وہ سانس کی ہے. باقی موتیں خواہشات کی، تعلقات کی، وابستگیوں کی، نظر کی، نظاروں کی، نظر کی کمزوری سے موت شروع ہو گئی، سماعت کی کمزوری سے موت شروع ہو گئی، نیند کی کمزوری سے موت شروع ہو گئی، بھوک کے کھانے کے مقامات سے موت شروع ہو گئی، پرانے بزرگ کو نظر نہ آنا موت شروع ہو گئی، کرسی خالی پڑی ہے ابن حضور کی، وہ ابا جان جو ہوا، اور جو ان کے باپ دادا کی یہ وہ مقام ہے، یہاں وہ تھا، یہاں وہ تھا، یہاں آپ کو پتہ ہے یہاں کون کیا تھا. یہ سارے واقعات کیا موت کے. اور آپ جو زندگی سمجھ رہے ہیں دراصل یہ موت ہے. پرانی یادیں کیا ہے؟ موت. پرانی زندگی کیا ہے؟ موت. پرانے مقامات کیا ہے؟ موت. اور پرانے فیسز کیا ہیں؟ موت. یہ سارے موت کے چہرے ہیں. آخری موت آپ سمجھتے ہیں کہ موت جیسے سانس ختم ہو گیا تو موت. سانس سے موت نہیں ہے. سانس تو آخری اس کا اعلان ہے. موت کا عمل زندگی کے ساتھ شروع ہو گیا. موت کا عمل کب شروع ہوا؟ موت کی عمر اتنی ہے جتنی زندگی کی عمر ہے. آپ کو بات ہے، موت ایک پروسیس کا نام ہے جو ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ چل رہا ہے، زندگی بن کے چل رہا ہے. موت کیا ہے؟ زندگی کا دوسرا نام ہے. یہ کنزیوم کرنے کا پروسیس شروع ہے، اور اسی کو ہم موت کہہ سکتے ہیں، اسی کو زندگی کہہ سکتے ہیں. ادھر سے شروع کرو تو یہ زندگی ہے، ادھر سے شروع کرو تو موت کا عمل جو ہے اتنے عرصے میں پورا ہوا. نہیں بات سمجھ آئی نا؟ زندگی کتنے عرصے پوری ہوئی؟ کہ 60 سال میں پوری ہوئی. موت کتنے عرصے میں ہوئی؟ کہ 60 سال میں پوری ہوئی. تو موت کا عمل پیدائش سے گزر جاتا ہے، اور زندگی کا عمل موت پر جا کے غور کیا جاتا ہے. تو دراصل یہ ہے ایک ہی کھیل. کیا ہے؟ یہ ایک ہی شے کے نام ہے، اور ایک شے کے دو نام ہیں. اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو مسئلہ آسان ہو جاتا ہے. اس کو ہم موت کہتے ہیں، جس کو ہم زندگی کہتے ہیں. ہاں تکمیل موت ہے نا، جس کو آپ تکمیل یاد کہہ رہے ہو، یہ موت کا عمل ہے. ایک حدیث شریف ہے اگر آپ کو سمجھ آ جائے کہ فرمایا آپ نے کہ تیری موت تیری محافظ ہے. تو زندگی کی حفاظت موت کرتی ہے. زندگی کو حادثہ آ گیا، پاس سے حادثہ آ گیا، موت نے چھوڑ دیا، بچا دیا. کیوں بھائی تو نے کیوں بچایا؟ کہتے اس آدمی کی اور میرے ساتھ ملاقات تو ہونی ہے 10 سال بعد، ادھر سے حادثہ ہم کیسے آنے دیں؟ موت اس وقت تک آپ کو بچا کے رکھے گی جب السلام علیکم کہے گی آگے. اس سے پہلے کوئی نہیں مار سکتا. تو آپ کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب اس نے فرما دیا کہ یہ بات اگر ایمان میں شامل ہو جائے کہ موت کا ایک وقت ہم نے زندگی پیدا کرنے سے پہلے مقرر کر رکھا ہے. کیا کر رکھا ہے؟ کہ یہ آپ جاؤ، آپ کو حکم دیا گیا اور گو ٹو لائف میں جاؤ، اور ٹل سچ ٹائم کہ اتنا وقت آ جائے دین یو کم بیک. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ جب آنے میں آپ کو تذبذب نہیں تھا تو جانے میں کہاں تذبذب ہے؟
تو یہ وقت جو ہے نا مقرر ہو چکا ہے. آپ کو بات سمجھائی؟ موت آپ کی حفاظت کرتی ہے. زندگی اور موت ساتھ ساتھ چلتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مشہور ہے، پہلے بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے مطلب عرض کی کہ یا رب العالمین اس کا کیا کیا جائے فرعون کا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ظالم ہو گیا، طغا، اس کے اندر طاغوت زیادہ آ گیا، اسے ڈسپیچ کرو، روانہ کر دو. موسیٰ علیہ السلام بولے بادشاہ تھے، پیغمبر جو ہوئے. آپ نے پوچھا یا رب پھر کیا کیا جائے گا؟ اللہ کے نے فرمایا پھر تو بھی آ جانا. اتنی سی بات ہے کہ پہلے تو مریض مر گیا، پھر کہتے 2 دن کے بعد ڈاکٹر میرا وہ تھا، تو پھر ڈاکٹر صاحب مر گئے. تو مریضوں کو بچانے والے بھی اللہ کو پیارے ہو گئے، ہسپتال ہی مر گئے، ڈاکٹر ہی مر گئے، اور ہارٹ اسپیشلسٹ ہارٹ ڈیزیز میں مبتلا ہو گئے. یہ کارخانہ ایسے ہی چلتا رہا. اس میں کوئی آدمی ایسا پیر، پیغمبر، ولی، درویش، مردان خدا، کون کون لوگ آ گئے؟ پیر، پیغمبر، ولی، درویش، مردان خدا موت کی وادی سے گزرے ہیں بتسلیم و رضا. تو موت سے ڈرنے والی بات کو نہیں ہے. یہ ہے جہاں جو بھی چیز ہے وہ فانی ہے. لکھنے والے نے لکھا، لکھنے والا کوئی اور ہے. کیا کہا؟ شاعر شعر یاد رکھتا ہے. لکھنے والے نے لکھا ہستی کی قسمت میں زوال. لکھنے والے نے لکھا ہستی کی قسمت میں زوال، ہاں مگر باقی رہے گی ذات رب ذوالجلال. ایک اس سے رہنا ہے، تم نے آنا اور جانا ہے. اس میں جھگڑا کون نہیں ہے. میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ کیا اس دنیا میں انسان نہ کھوتا ہے نہ کچھ پاتا ہے، وہ صرف آتا ہے اور جاتا ہے. تو آنا جانے کی بات ہے. ایسے خالی ہاتھ آپ نے آنا ہے، خالی ہاتھ خیر سے جانا ہے. ایسے پاؤں پسار کے بیٹھ گئے اور جھگڑا کرتے جا رہے ہو. تو اس میں ہاتھ کو اب بھی خالی کر لو، اور خالی کرتے وقت باقی کے سامان ادھر جمع کرا دو ہمارے پاس. خالی کرنا مشکل ہے ہاتھ کو. یہاں کی جو مصروفیات اس سے آزاد ہو جاؤ، ہاتھ اٹھا دو. تو اس لیے آپ کو بعد موت کا ڈر لینا آسان ہو جائے گا. موت کا ایسے وہم ہی ہے، خیال ہے آپ کا. اور جب انسان کو پتہ چل جائے کہ آئی ول بی ریممبرڈ، تو بڑے لوگ موت سے گزرے ہیں اس خیال سے کہ ان کی بعد میں جو ہے نا عزت افزائیاں ہوں گی. لوگ بڑے مقصد کے لیے گزر گئے، موت سے گزر گئے. تو موت جو ہے اس آدمی کے لیے عذاب ہے جس نے زندگی میں کوئی کام نہیں کیا اچھا، ورنہ اس آدمی کا انعام ہے جس نے زندگی محنت میں اللہ کے لیے محنت کی ہے. اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، موت ان کے لیے انعام ہے. موت جو ہے وہ بشارت لاتی ہے. موت مثال کہا گیا اس کو. اور دنیا دار کے لیے موت جدائی ہے کیونکہ اپنوں سے جا رہا ہے. دین والے کے لیے موت مثال ہے کیونکہ اپنے کے پاس جا رہا ہے. بات سمجھائیے. موت جدائی کس کے لیے ہے؟ جو اپنوں کو چھوڑ کے جا رہا ہے. اور مثال کس کے لیے ہے؟ جو اپنوں کے پاس جا رہا ہے. محبت آپ کی ادھر ہو جائے تو موت آپ کے لیے خوشخبری ہے، اور محبت ادھر ہی رہے تو پھر بڑی مشکل ہے آپ کے لیے. چلو آپ کا نام نہیں لیتے، چھوڑو، جب آئے گی دیکھا جائے گا. اچھا، اللہ تعالیٰ فضل کرے. کہتے دعا کرو زندگی اس کی لمبی ہو جائے. چلو ہو گئی کتنے 10 سال. کتاب کیا کیے جائے؟ کتاب اور دعا کرو 10 سال. کتاب کب تک؟ اور پھر وہ خود ہی تنگ آئے گا، وہ جو جس کے لیے آپ دعا کر رہے ہو. انہیں کہا بند کرو دعاؤں کا سلسلہ، کہ تو بڑی مشکل ہوگی زندگی ہمارے لیے. زندگی ایک وقت تک ہے. آپ کے ساتھی نہ رہے تو آپ نے کیا رہنا ہے؟ آپ کا ماحول نہ رہا تو آپ نے کیا رہنا ہے؟ وہ آوازیں ہی نہ رہی جو آپ سننے کے لیے زندہ تھے تو پھر آپ نے کیا رہنا ہے؟ اور وہ کان نہ رہے جن کو آپ آواز سناتے تھے تو پھر آپ نے کیا رہنا ہے؟ وہ چہرے جو نگاہ کی خوراک تھے وہ نہ رہے تو آپ نے کیا رہنا ہے؟ آپ کو میری بات سمجھا رہی ہے؟ اور وہ آپ کا دوست آیا کہتے اللہ نمبر 5 کدھر ہے؟ دوست تھوڑا سا اس کو لگاؤ اور میگنیفائنگ گلاس لگاؤ تو دوست ہی نظر آ جائے گا. دوستی ہے بہتر ہے کہ رخصت ہی جاؤ. تو یہ ہوتی ہے بات کہ پرانی نہ بات یاد ہو، قوت حافظہ ختم ہو جائے. وہ آپ یاد ہے وہ واقعہ؟ کتاب تو بڑی مشکل سے یاد آتا ہے. کیا نام تھا؟ بھلا سا نام تھا. چچا ہمارے کا ویری گڈ مین، نوبل مین، چچا کا نام. ایک آدمی نے واقعہ لکھا. کتاب شروع ہوتی ہے ایسے. کتاب کا پہلا فقرہ، کتاب کا نام بعد میں دیکھا جائے گا. وہ ایک آدمی گیا، درخواست دی اس نے دفتر میں جا کے اپنے صاحب کو کہ میری مدر کا وصال ہو گیا تو چھٹی دو. اب یہاں سے کتاب شروع ہوتی ہے. اس نے اس کے آفیسر نے پوچھا کیوں چھٹی چاہیے؟ کہتا مدر ڈائیڈ. کہتا وین ڈڈ شی ڈائی؟
اب کتاب یہاں سے یوز ہوتی ہے، مائی مدر ڈائڈ یسٹرڈے اور ڈے بیفور یسٹرڈے. اتنی گل ہے، کل نہیں تو پرسوں شاید مری ہے، کل مری ہے، کوئی مری نہیں. کہتے جب تیرا اتنا تعلق نہیں ہے تو چھٹی کیوں لیتا ہے؟ کہتے چھٹی نہ لی تو لوگ کہیں گے تیرا تعلق کچھ بھی نہیں ہے. یعنی کہ لوگ جہاں تک پہنچ چکے ہیں، جس کا جہاں تک مقام پہنچ جائے، آپ بات سمجھ رہے ہیں نا، تو اس کے لیے زندگی کیا اور موت کیا. یعنی جو رشتوں کی اذیت سے ہی باہر ہو گیا، تعلق سے ہی باہر ہو گیا، اس کے لیے کوئی اور ہی مقام ہے. یہ مقابلہ بتایا جا رہا تھا کہ ایسے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ماں مری، شاید کل مری یا پرسوں مری. اور ایسے لوگ ہیں کہ چین کے اندر پرانے زمانے میں کسی کے ماں مر جائے نا، 1 سال تک اس کو کمپلسری شوق منایا ضروری تھا. ایسے زمانے رہے ہیں. یہ دنیا کے حساب ہے نا. اس لیے دوست کی موت اپنی موت ہے، حاصل کی موت اپنی موت ہے، خواہش کی موت اپنی موت ہے، کباب کی موت اپنی موت ہے، اور گرد و پیش کی موت اپنی موت ہے، اور اپنے تمام امیدوں کا آگے پیچھے ہو جانا موت ہے. موت صرف یہی نہیں کہ سانس ختم ہو جائے، موت یہ ہے کہ آپ کو چاہنے والے آپ سے دور ہیں. اصل بات یہ ہے کہ قبر پر آنے والے قبر پر نہ آئیں. اس لیے آپ کو یہ نصیحت ہے کہ آپ کم از کم اب مزاروں پر جایا کرو. جو لوگ انتظار کرتے ہیں، سال میں 1 دفعہ نہیں تو ہر روز ہی جایا کرو، یہ کبھی نہ کبھی ضرور جایا کرو. تو یہ نشانیاں جو رکھی ہیں اللہ تعالیٰ نے مزاروں کو، ان کو وزٹ کرنا جو ہے یہ نیکی کی بات ہے. مزاروں کو وزٹ کرنے والا عام طور پر موت کے ڈر سے محفوظ رہے گا کہ یہ وہ مقام ہے. اور ان کو بزرگوں نے کمال کیا کہ دادا صاحب یہ وہ بزرگ ہیں، موت کو میلہ بنا دیا. وہ اتنی روشن نہ ہے تو قبر ہی نا، لیکن اتنی روشن ہوتی ہے کہ مزار جو ہے نا وہ میلہ بن گیا. اب موت کو روشن بنانے والے وہ ہیں. کہتے ہیں کچھ لوگ زندگی میں مر چکے ہیں اور کچھ لوگ مرنے پر ہی زندہ ہو جاتے ہیں. اب یہ دیکھو کہ آپ کی زندگی کہیں زندگی میں ہی مریض پڑی ہو. اللہ تعالیٰ رحم کرے. کہتے ہیں وہ ایک تھا وہ اڑنے والا، کیا نام، شاہین پرندہ. وہ دیکھا زمین پر کوئی چیز، لپکا، بھاگا، اٹھایا اس کو، کوئی چیز تھی، وہ پنجے میں پکڑا، راستے میں دیکھا تو کوئی مری ہوئی سی چیز ہے، پھینک دیا. اب یہاں سے کہنے والے کہتے ہیں کہ جتنا عرصہ وہ مردار جانور شاہین کے پنجے میں رہا، اڑتا رہا، ہر چند کے بے جان تھا. کیا تھا؟ بے جان تھا. اور جب رشتہ ٹوٹ گیا تو بے جان پھر بے جان ہو گیا، اور جاندار وہ اڑ گیا جہاں سے آیا تھا. وہ جو آیا تھا لامکان سے آیا تھا، لامکان واپس چلا گیا، اس کو روح بولتے ہیں. باقی بے جان کو مٹی کی مٹی بولتے ہیں. جہاں سے اٹھائی جہاں ہی پھینک دی. مرا کون؟ اگر تو مٹی ہوں تو زندہ نہیں ہوں، اور اگر روح ہوں تو اس کو موت نہیں ہے. اپنی روح میں داخل ہو جاؤ، موت سے بچ جاؤ گے. اپنے وجود میں رہو گے، موت سے بچ نہیں سکتے. بس یہ اس کا راز ہے. کیا راز ہے؟ وجود میں رہو گے تو پھر بچ نہیں سکتے، اور روح میں آ جاؤ گے تو پھر موت سے بچ گئے. موت سے بچنے کا یہی راز ہے. اپنی سول کو دریافت کرو. بس میں ٹھیک ہے، اڑنے والے کے ساتھ اڑو گے نا. یہ سوال نہیں کیا آپ نے، میں نے پوچھا سوال بناؤ گئی. آپ سوال یا پھر سچ ویس پوچھنے لگا کتنے پیسے ہیں پورو کتاب کے پاس؟ بتانا نا. اب بتانا نا. اب کہا نا بتانا نا. بتانا نا. کیا کہا؟ بتانا نہیں ہے. پاس پیسہ کوئی بیوقوف آدمی رکھتا ہے آج کل، یا بینک میں ہوتے ہیں، یا زمینوں پہ ہوتے ہیں، یا سامان میں ہوتے ہیں، یا فیکٹری میں ہوتے ہیں. اب بولو نہیں، چپ کر کے بیٹھے رہو. کوئی یہ جیب میں رکھتا ہے؟ پاگل لوگ ہیں کوئی. اب بزرگ آدمی ہے تبھی تو قائم دائم ہوتے ہیں نا. کہتے یہی تو ایک آسرا ہے غریب کا کہ پیسے گن گن کے نیند آتی ہے. اب یہ بھی چھوڑ دو. آج ہی قائم دعا کرو ان کے اور مل جائے. آج عمر میں پیسے کی محبت اچھی سے آتی ہے. اور بھی سوال؟ ہاں جی جیسا بولو. آپ کو آسان سے ہم چھوٹی چھوٹی بات بتائیں کہ اگر کوئی کسی دعا کی ضرورت ہو تو کسی انسان کی کوئی نہ کوئی مشکل حل کیا کرو. لوگوں کو دیکھا کرو، کسی کو الجھن میں ہو، کوئی مشکل میں ہو، اور مسکین کی مدد کیا کرو. مسکین اس شخص کو کہتے ہیں جو محنت پوری کرے اور گزارا پورا نہ ہو. کون مسکین ہے؟ جو محنت کرنے کے بعد بھی گزارا نہ کر سکے. اور آدھی زیادہ دنیا مسکین ہو چکی ہے.
اس لیے آپ ان لوگوں کی تعاون کیا کرو، مدد کیا کرو، اور اللہ تعالیٰ جو ہے نا آپ کے ساتھ بڑی مہربانی فرمائے گا۔ لوگوں کے ساتھ خدمت کیا کرو، ان کے ساتھ تعاون کیا کرو، اور ان کی اس چیز سے تعاون کیا کرو جو تمہارے پاس سب سے اچھی چیز ہے۔ ایسا ضروری ہے کہ لوگوں کو دو، خدمت کرو ان کی۔ دعا کا مانگنے کا طریقہ یہی ہے۔ باقی اور آپ نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا آسان طریقہ، کثرت سے درود کرو، درود شریف کثرت سے پڑھو، اللہ بہت راضی ہوتے ہیں، اور کثرت سے نماز پڑھو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بہت راضی ہوتے ہیں۔ درود سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے اللہ راضی ہوتے ہیں زیادہ، کیونکہ اللہ کا حکم ہے نا، اس کی کمپلائنس ہو رہی ہے۔ اور نماز کے اوپر جو انسسٹ کرتے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ نہیں، یہ میں نے کہا کہ اس کا جتنا اہتمام کرو اتنا بہتر، کیونکہ ایسے مقامات ہوتے ہیں جن مقامات پر آپ اچھی یادوں کو نہیں بلاتے۔ اچھی یاد کے لیے اچھا مقام ہونا ضروری ہے۔ اچھی یاد، درود اصل میں یاد کا نام ہے نا۔ آپ یہ سمجھ لو کہ ایسی حالت میں آپ پائے جاؤ جس حالت میں اور جس ذات پر آپ درود بھیج رہے ہو، اگر آپ کی طرف سے کوئی ایسا تقرب تمہیں مل جائے تو آپ کی جگہ اس قابل ہو۔ آپ یاد کر رہے ہو نا، اگر یاد کو جواب دینے کے لیے کوئی ذات اپنا توجہ فرما دے تو آپ کا ماحول بہتر ہو۔ اس لیے درود باطنی بھی ہے، ظاہری بھی ہے، وضو ظاہری بھی ہے، باطنی بھی ہے۔ تو ویسے وضو جو ہے نا، روح کا وضو جو ہے نا ہمیشہ سے قائم ہے، اور اس کی پاکیزگی ہمیشہ سے قائم ہے۔ آپ کو بات سمجھ، یہ روح کبھی ناپاک نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ ایک مقام ہے۔ اب روحانی طور پر کیسے پڑھتے ہو؟ پہلے ظاہری پڑھنے کی عادت جو ہے نا، اور جب الفاظ زبان سے نکل کر شعور سے ہوتے ہوئے لا شعور میں داخل ہوتے ہوئے روح میں جا کے ہوئے ہوتے ہیں تو کہتا ہے کہ ذکر جاری ہے اور ہم بات کر رہے ہیں، بات زبان کر رہی ہے اور واقعات ہو رہے ہیں، ذکر جاری ہے۔ وہ جو ذکر جاری ہے وہ کہاں پر جاری ہے؟ اگر وہاں آپ پہنچ جاؤ تو پھر آپ کے لیے جو ہے یہ قید نہیں ہے۔ وہ مقام ایسا ہے جہاں وضو نہیں ہے، دن نہیں ہے، رات نہیں ہے، وہ روح کا مقام ہے۔ روح کا وہ لا کر جو ہے وہ پاکیزگی ہے۔ آپ کے پاس سمجھ آ رہی؟ وہ جب تک مقام نہ ہے، اہتمام کر لو تو برکت ہی ہے، اچھی بات ہے۔ جتنا اہتمام کرو، پاکیزگی کا اہتمام کرو، نفاست کا اہتمام کرو۔ ہاں جی بولو۔ یہ جو تیمم ہے وہ ایک نیت کا ہی وضو ہے۔ یہ آسان سی بات ہے، شریعت میں واضح طور پر بتایا گیا تیمم کیا ہے، کہ جب تم قابل ہو، پانی نہ حاصل کر سکو، مرض ہو، دقت ہو، واقعات ہو، تیمم کیا کرو۔ مطلب یہ کہ نیت بھی ہے اس میں اور ایک عمل بھی ہے، عمل بھی ہے، ساتھ لکھا ہوا ہے کہ منہ پر اور یہاں سے لے کے وہاں تک۔ ہاں جی آپ بولو، کوئی واقعہ، کوئی بات؟ دیکھو پھر یا میں ہی بولتا ہوں، آپ یہ دیکھو کہ اگر ہم اس قابل ہو گئے، فرض کرو اتنے عرصے سے ہم کر رہے ہیں بات کہ خواہشات کو اللہ کے حوالے کرو، ٹھیک ہے، اور اپنا اللہ پر اس حد تک یقین بھروسہ کر لو کہ گلہ نہ ہے، ہر حال میں راضی، ٹھیک ہے، آپ مان گئے نا بات؟ جو بات آج آپ کو مشاہدے میں ملی، جس دن آج سے کچھ عرصے پہلے یہ بات کہی ہوگی تو اس وقت اتنا یقین نہیں آتا تھا نا، آپ سمجھ رہے بات؟ اس وقت بات کا امکان نہیں تھا، اطلاع تھی ان کو لیکن امکان نہیں تھا، انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ بات کیسے ہو سکتی ہے جو نہیں ہو سکتی، اور کچھ عرصے کے بعد وہ بات ہو گئی تو اب ان کو سمجھ آتی ہے کہ ایسا بات ہو سکتی ہے۔ تو ماننے والے کو، ورنہ وہ مقام تھا نا کہ آپ کے ماننے کے عمل میں کوئی دراڑ پیدا ہو جائے، یہ مقام آیا تھا نا، ان کا کیا ہم تو ختم ہی ہو گیا کہ واقعی ایسا ہو گیا، اللہ مہربانی کرتا، ٹھیک ہوگی بات؟ اچھا
اسی طرح یاد کرنا چاہیے، ماننا چاہیے. آپ اللہ تعالیٰ کو ایسے مانو کہ اس کا ہر عمل ہی مان لو. اگر یہ مان جائے تو پھر آپ کو جو ہے نا ذکر کی توفیق مل جاتی ہے. ذکر کی توفیق جو ہے اس کو ملتی ہے جس کی محبت جو ہے نا اللہ کے ذکر کے ساتھ ہی ہو، اور اس میں اندیشہ نہ ہو، بحث نہ ہو. جب کوئی آپ دیکھو آپ کا کوئی دشمن نہ رہے کوئی بھی، تو پھر آپ کو ذکر کی توفیق مل جائے گی. کوئی دشمن نہ ہو، کیونکہ صاحب ذکر جو ہے نا وہ لازمی بات ہے کہ کسی کو بد دعا نہ دے، ورنہ بد دعا ہو جاتی ہے. میری بات سمجھائی؟ میرے ذکر میں ایک ایسا مقام آتا ہے آفزہ جہاں قبولیت کا موقع آ جاتا ہے، اور آپ کے دل میں خیال آ جائے کسی کے خلاف تو وہ اثر ہو جائے گا نا، منع ہے. اس لیے آپ اللہ کو یاد کیے کرو، دعا کیے کرو. اور کوئی بات آپ بتاؤ. کچھ دعائیں جو ہے ان کی منظوری کے لیے سارے بیٹھے ہو، ایک دوسرے کے اللہ تعالیٰ دقت آسان فرمائے. تمام جو موجود ہیں یہاں پر ان کی تمام مشکلات آسان ہوں. مشکلات آسان ہم کہہ رہے ہیں کہ یا رب العالمین یہ الجھنیں اور مشکلات آسان ہوں تاکہ ہم کسی طرف توجہ کے ساتھ عمل کر سکیں. اب مشکلات کتنی ساری ہیں، جو موجود ہے یہ محفوظ رہے. ایک تو یہ مشکل ہے، کیا ہے؟ جو موجود ہے یہ محفوظ رہے، جو اس میں کمی ہے وہ پوری ہو جائے، اور جو غیر ہے وہ نکل جائے. بس دوسری خواہش ہے، ہماری چھوٹی سی خواہش ہے، کیا ہے؟ جو ناپسند ہے وہ نکل جائے، جو پسند ہے وہ آ جائے، جو موجود ہے یہ محفوظ رہے. باقی سب خیر خیریت کی بات ہے، اتنی سی بات ہے نا. بس اس پہ دعا کرو کہ یا رب العالمین ہمیں زیادہ سوال جواب کرنے کی بجائے آپ ہی آسان فرماؤ. بچوں کی طرف سے تکلیف کوئی نہ ہو، بزرگ ہمارے راضی رہیں، اتنی سی بھائی دعا ہے. اور کیا دعا ہے؟ ضرورت جو ہے وہ حاصل کے برابر رہے. نہ کہ ضرورت بڑھ جائے تو حاصل کم ہو. یا رب العالمین یہ اپنا اتنے وسائل مہیا کر دے کہ ہمارے حالات خود بخود چلتے جائیں اور رونق لگی رہے، میلہ قائم رہے. خیر خیر کا شکریہ اللہ تعالیٰ سے مین بھی رکھنے دو. اس کا استعمال اگر کرو تو کرو. چل چوڑ سے اٹھاؤ. لو بسم اللہ چلو.